شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور ان کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، البتہ شرک کا مرتکب یا کفر کا معتقد ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، اے ابو ذر، تیرے اندر ابھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الایمان کے حوالے سے آج انشاءاللہ حدیث نمبر 30 اور 31 کا مطالعہ ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 30، حضرت معرور رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ربضہ جگہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا، دیکھا تو انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک جیسا جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے اس بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو بائیں طور گالی دی کہ اسے ماں کی آر دلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا، تو نے اسے اس کی ماں سے آر دلائی ہے، ابھی تک تجھ میں جاہلیت کی اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو، اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنگ و قتال کے باوجود دونوں گروہوں کے لیے لفظ مومن استعمال فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 31، احنف بن قیس کا بیان ہے کہ میں اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مدد کے لیے چلا، راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، میں ارادہ اس شخص کی مدد کرنے کا ہے۔ انہوں نے فرمایا، واپس جاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، اس کا جہنمی ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا جرم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی خواہش بھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی۔ فائدہ، جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق پر سمجھتے ہوئے اس جنگ میں شریک ہوئے، وہ خواہ قاتل ہوں یا مقتول، وہ حدیث میں مذکورہ وعید سے خارج ہیں، اور جن لوگوں کا مقصد محض فساد برپا کرنا تھا، وہ قاتل ہوں یا مقتول، از روئے حدیث جہنمی ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو لوگ حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے، وہ باذن اللہ جنت میں جائیں گے، لیکن جن لوگوں کا مقصد حصول اقتدار، عہدہ طلبی، عصبیت یا اور کوئی دنیاوی غرض تھی، ان کے متعلق حدیث نبوی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عصبیت کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی تحقیق کیے بغیر صرف یہ سمجھ کر کسی کی مدد کی جائے کہ یہ اپنا آدمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔